السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین, امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے. زاہد شیپا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھاٹ پرووکنگ سیشن جو ہے وہ ہمارا جاری ہے. زاہد بھائی, تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ کن ایجوکیشنل ریفارمز کی ہمارے ملک میں ضرورت ہے, کیونکہ ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو ایسٹ انڈیا کمپنی نے بنایا تھا اپنے غلام بنانے کے لیے لوگوں کو, وہ ایجوکیشن سسٹم جو انہوں نے بنایا تھا وہی ایڈاپٹ کر کے ہمارے ملک کے اندر نافذ کیا گیا, اور آج تک وہ تقریباً تھوڑی سی معمولی چینجز کے ساتھ وہی موجود ہے. آپ کے خیال میں کس طرح یہ سسٹم جو ہے وہ تبدیل ہو سکتا ہے, یا بڑے پیمانے پہ چینجز اس کے اندر آ سکتی ہیں؟ دیکھیے, ابھی تو بہت بڑا اسکوپ یہاں پہ موجود ہے. ٹھیک ہے, میں ایک مزے کی چیز, آج ہی بی بی سی کی ایک رپورٹ ہے, بی بی سی کی ویب سائٹ کے اوپر ہی, وہاں پہ بی بی سی نے ایک رپورٹ دی ہے کہ جناب کہ جو برٹش امپائر تھا یا برٹش دور تھا, اس سے پہلے ہی آپ کے پاس 70% لوگ انڈیا میں یعنی ہندوستان میں پڑھے لکھے لوگ تھے برٹش راج آنے سے پہلے. اور یہ کمال کی آج بی بی سی کی رپورٹ ہے. پھر دوسری چیز یہ کہ پوری دنیا کا 24% جی ڈی پی کا شیئر تھا صرف انڈیا کا, یعنی ہندوستان کا. اتنے پڑھے لکھے لوگ ہوتے تھے. پھر آپ کے پاس تیسری بڑی چیز یہ کہ اس میں وہ ڈاکٹر گوپال ہیں جنہوں نے اس کے اوپر ایک ریسرچ کی. ڈاکٹر گوپال نے یہاں تک کہا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو مغل امپائر تھا, مغل لوگ ہندوستان کے لیے فائدے مند لوگ تھے, وہ ان پہ ظلم و ستم نہیں ڈھاتے تھے, بلکہ دیکھیں 70% کا اس وقت بھی آپ کے پاس جو ہے ایجوکیشنل چیزیں موجود تھیں وہاں پر. اب جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہمارے ملک میں کیا ہونا چاہیے, اور یہ میں مزے کی بات بتاؤں, 24% جو جی ڈی پی کا ریشو تھا ان کا, وہ جب برٹش امپائر گیا ہے 1947 میں, وہ 4% کا شیئر رہ گیا تھا. تو آپ حالت خود دیکھ لیجیے آپ. اچھا, اب ایک بہت امپورٹنٹ چیز کہ ہمارے ملک میں کیا ہونا چاہیے جناب. سب سے پہلے تو ہمارے ملک کا جو ایک کریکولم جو ڈیزائن ہوا ہوا نا, خاص طور پہ آئی ٹی کا, کیونکہ مجھے باقی کے بارے میں بات نہیں کر سکتا, لیکن آئی ٹی کا جو کریکولم ہے نا جناب اعلیٰ, اس کو تھوڑا سا ریفارم کرے. بہت معذرت کے ساتھ ہمارے جو اساتذہ ہیں نا, دیکھیں ان کو پروگرامنگ کا اتنا ان کا بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا. وہ پی ایچ ڈی ضرور ہوتے ہیں لیکن ان کو تھیوریٹیکل نالج بہت زیادہ ہوتی ہے. ہماری فیلڈ مانگتی ہے پریکٹیکل. بالکل ایسے ہی. اب جب ہمارا بچہ جاتا ہے نا, اوپ کا کانسیپٹ, آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کا کانسیپٹ رٹا تو وہ زبردست, کیونکہ میں ڈفرینٹ یونیورسٹیز کے اندر جاتا ہوں, وہ اتنی خوبصورت انگلش بول کر وہ چیزیں بتانے کی کوشش کرتا ہے, لیکن جب میں اس کو بولتا ہوں نا کہ پولیمارفزم کو آپ امپلیمنٹ کر کے دکھائیے ذرا یہاں پر ٹیکنیکلی کس طرح ہوتا ہے, کہتے ہیں یہ تو ہمیں آتا ہی نہیں ہے. وہ ٹیچر کو بھی نہیں آتا معذرت کے ساتھ. میں سب کی بات نہیں کر رہا, لیکن معذرت کی پرابلم ہوتی ہے کہ جناب وہ بیچارے وہ وہاں پہ پڑھ کر آ گئے, وہی تھیوری بچوں کو بیان کر دیتے, بچہ وہ تھیوری میں ایز اٹ از لکھتا ہے, اس کو مارکس مل جاتے ہیں, ہم پاس کر کے باہر نکال دیتے ہیں, مارکیٹ میں اس کو جاب نہیں ملتی. کیونکہ نہ, اچھا ہوتا کیا ہے, اسی کلاس میں سے 2 بچے ایکسٹرا پڑھ کر کہیں سے ایک اور کام کیا کر لیتے ہیں کہ روبوٹ بنا لیتے ہیں. ایکسٹرا پڑھ لیا, گوگل کو دیکھ لیا, کہیں اور پرائیویٹلی کہیں پڑھ لیا, اس پہ انہوں نے کیا کر لیا کہ روبوٹ بنا لیا. اب ٹیچر یہ ایزیوم کرتا ہے کہ جناب جب اس کہ اب سب کے سبھی لوگ جو ہے نا روبوٹ بنا لیں گے. ایسا نہیں ہوتا جناب. تو اس لیے براہ مہربانی ہمارے جو ٹیچرز ہیں نا, خاص طور پہ ان کی پریکٹیکل نالج پر ہمیں کام کرنا چاہیے. جو کریکولم ڈیزائن ہوا ہے, اس کریکولم کو لیٹسٹ ٹیکنالوجیز کے اکارڈنگلی, ہم نام تو اس کے بڑے بڑے دے دیتے ہیں, ٹھیک ہے, اے آئی فلاں, یہ چیز, نام بڑے بڑے دے دیتے ہیں, ڈیٹا سائنٹسٹ اور اور پتہ اینالسٹک, جناب علیہ اتنے مشکل نام دے دیے, لیکن اس کے اندر جو کورس آپ نے ڈیزائن کیا ہوا نا, اس میں ساری چیزیں تھیوری کے ذریعے بیان کی جا رہی ہوتی ہیں, کیونکہ پریکٹیکلی ٹیچر بھی پڑھانے کے قابل نہیں ہوتا, اور کورس ہمارا اتنا آؤٹ ڈیٹڈ ہوتا ہے کہ بچے اس کے اندر سے نکل نہیں پاتے. پھر ہم کہتے ہیں سسٹم بیکار ہے. سسٹم کو بہتر بنانے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ کریکولم کو بہترین کر دیجیے اور ٹرین دا ٹرینر کیجیے. ٹھیک ہے, جب آپ یہ ٹرین دا ٹرینر کر دیں گے, اب ہر یونیورسٹی صرف کیا کام کر لے, اپنے ٹیچرز کی جو پرائیویٹ انسٹیٹیوٹس ہیں جو کہ پروگرامنگ سکھا رہے ہیں یا نیٹ ورکنگ سکھا رہے ہیں یا ڈیولپمنٹ سکھا رہے ہیں, ان پہ بھیج دیجیے. یہ ٹرین دا ٹرینر ہو کر آئیں گے, یہ بچوں کو پھر دیکھیے گا جو تھیوری بتا رہے ہیں نا آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کی, کہ پولیمارفزم کیا ہوتا ہے, انکیپسولیشن کیا ہوتا ہے, ڈیٹا ایبسٹریکشن کس کو کہتے ہیں, ڈیٹا اسٹرکچر کیا ہوتا ہے, لنک لسٹ کیا ہوتی ہے. جب وہ پریکٹیکل کر کے دکھائیں گے, کہیں گے یار یہ کمال کا ٹیچر ہے, یہ کام ہونا چاہیے. پھر اس کا رزلٹ جو ہے وہ ہمیں اگلے 30 سال بعد جو ہے وہ نظر آئے گا کہ دنیا کے اندر جو ہے وہ ہمارے لوگوں. اچھا, یہ تو شارٹ ٹرم رزلٹ ہے. مزے کی چیز یہ ہے ساتھ اس کے اندر یہ رزلٹ بہت شارٹ ٹرم ہے. اگر آج اپنے ٹیچرز کو آپ ٹریننگ کے لیے بھیج دیتے ہیں, ہمارے پاس ایپٹیک کا ایک بہت بڑا ادارہ موجود ہے, بڑا لیٹسٹ ٹیکنالوجیز کے بعد موجود ہے, پڑھانے والے بھی موجود ہیں.
اگر ہم اپنے ٹیچرز کو صرف وہاں بھیج دیں اور کریکولم میں صرف کیا کریں, اس کریکولم میں صرف ایک سبجیکٹ ہی ایڈ کر دیں, نہ بھی ایڈ کریں مثال کے طور پر, یہی کریکولم چلائیں, لیکن ٹیچر کو کیونکہ اس کی نالج تھیوری کے ساتھ ساتھ پریکٹیکل بھی ہوگا, اب جب وہ بچوں کو ایکسپلین کرے گا, جناب اعلیٰ 30 سال کس نے دیکھے, اگلے سیمسٹر کے اندر ہی آپ کو اس کا آؤٹ پٹ نظر آنا شروع ہو جائے گا. یہ بچہ اگلے سیمسٹر میں جائے گا, وہ نالج لے کے جائے گا پریکٹیکل کی, اور پھر جب یہ بچہ اپنا فائنل ایئر پروجیکٹ بنائے گا تو پھر دیکھیے گا وہ ایک ٹاپ چیز بنا کر نکال کے لے کر آئے گا. تو یہ بہت شارٹ ٹرم پروجیکٹ ہے, 6 مہینے میں رزلٹ آ جائے گا اس کا. آپ 30 سال تو بہت دور کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ 30 سال جو میں کہہ رہا تھا وہ بیسکلی ہماری جو نسل ہے پوری, وہ جنریشن کا میں کہہ رہا تھا کہ وہ ایک انقلابی جنریشن ہوگی نا وہ والی, تو وہ اس تناظر میں تھا تھوڑا سا. لیکن آپ نے اس کو بہت زیادہ بہتر انداز میں بتایا کہ یہ تو بہت جلدی یہ تو رزلٹ آنا شروع. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. اچھا تھوڑا سا زاہد بھائی آخر میں یہ جاننا چاہوں گا آپ سے کہ یہ جو اسلام 360 ایپ ہے, ایپ کا پوری ایک فاؤنڈیشن, پوری ایک دنیا آپ نے بنا دی ہے اس میں, تو اس کے اندر جو ہے وہ اے آئی کا کتنا عمل دخل ہے, کتنا آپ نے اے آئی کو اس کے ساتھ انڈیوس کیا ہوا ہے؟ ساتھ اے آئی کا تو ہم نے 2 بڑے کام کیے, میں ایک آپ کو دکھا دے تو بلکہ دونوں دکھاتا ہوں. اور وہ کام یہ ہے کہ اگر آپ اس میں چاہتے ہیں کہ میں یہاں پر آ کر اور یہ بول کر اس کے ساتھ کچھ کام کرنا چاہتا ہوں, تو ذرا دیکھیے گا کہ کس لیول پر ہوتا ہے. دل کے سکون کے لیے سورہ رحمان کی تلاوت کریں. ترجمے کے ساتھ یا ترجمے کے بغیر؟ ترجمے کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس طریقے سے آپ اس کو بولتے ہیں اور یہ کام کرتا ہے. ایون آپ ذرا یہ دیکھیے گا, سعد آج بہت بحث کر رہے ہیں, حدیث میں تلاش کر دیں گے. آپ کون سی حدیث کی کتاب میں تلاش کرنا چاہتے ہیں؟ ترمذی. آپ سنن ترمذی میں کیا تلاش کرنا چاہتے ہیں؟ صبر. صبر کے متعلق 27 احادیث ہیں ماشاءاللہ, جو میرے بولنے پر ڈھونڈ کے لے کر آ گیا. کتنی صحیح ہے, کتنی ضعیف ہے, کیوں ضعیف ہے, کون سا راوی ہے, سب کچھ مینشن ہوا ہوا اس کے اندر. الحمدللہ. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ. ایون آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں اپنی تجوید کو بہتر کرنا چاہتا ہوں, تو آپ اپنی تجوید کو بہتر کر سکتے ہیں. تجوید کو بہتر کرنے کے لیے یہ کام ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں, میں یہاں پر آ جاتا ہوں, اور یہاں پر آنے کے بعد میں نے کہا جناب یہ میں سورہ اخلاص لے لیتا ہوں یہاں پر آ کے, تاکہ چھوٹی صورت آ جائے. اور یہ آ کر میں نے کہا مجھے پڑھ کے سناؤ ذرا کیسے پڑھتے ہیں. کہتے ہیں ایسے پڑھتے ہیں. اب میں اس کو غلط پڑھوں گا تو یہ اس کو ریڈ کر دے گا. لم یلد ولم یولد, یہ کیمرہ دکھا دے اگر اس کو, تو دیکھیں یہ ریڈ کلر سے دکھ رہا ہے, یہ اس کا مطلب ہے میں نے غلط پڑھا ہے. ٹھیک ہے. اب میں اس کو صحیح پڑھوں گا, ذرا پھر دیکھیے گا. اللہ الصمد, یہ گرین ہو گیا. زبردست, ماشاءاللہ. تو اس سے دکھا دیا کہ جناب آپ نے بالکل ٹھیک پڑھا ہے. آپ اپنی تجوید کو اس طرح بہتر کر سکتے ہیں. ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز ہے, ہم اے آئی کے ذریعے احادیث کو ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں, قرآن مجید کے تراجم کو ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں, تفاسیر کو ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں. جو اے آئی کے تھرو ہم نے کام شروع کیا ہے, پہلے ہم نے صحیح بخاری کو ٹریڈیشنل وے میں ٹرانسلیٹ کروایا تھا, سامنے کتاب رکھی, علماء بیٹھے, انہوں نے اس کی ٹرانسلیشن کی. صرف ہندی میں ٹرانسلیشن کرنے میں صحیح بخاری کو ہمیں 2.25 سال لگ گئے. پاکستانی ہمیں کوئی کاسٹ آئی 16 لاکھ روپے. صحیح. پھر ہم نے صحیح مسلم کا پروجیکٹ سٹارٹ کیا. ہم نے پوچھا بھی جناب کتنے کی کوٹیشن ہے, انہوں نے کہا جی 45 لاکھ روپے کی کاسٹ آئے گی, کیونکہ پاکستانی پیسے ری ویلیو ہو چکے ہیں. 10 مہینے کا ٹائم لگے گا. ٹھیک ہے. کین یو بلیو اٹ کہ ہم نے 3.5 سال سے ہم ایک ریسرچ کر رہے تھے. ٹھیک ہے. ہم نے الحمدللہ صحیح مسلم کو ٹرانسلیٹ کیا ہے ہندی میں 3 منٹ میں. صحیح. ایکیوریسی آئی ہے 97.5%. ٹھیک ہے. کاسٹ آئی ہے جسٹ 1.5 لاکھ روپے. یہ کام ہم کر چکے ہیں. صحیح. اب ہم تراجم پر کام کر رہے ہیں. ہم نے ہندی قرآن 360 اور ہندی حدیث 360 بھی اپلوڈ کر دیا ہے, تاکہ وہ یوزر جو صرف ہندی پڑھتے ہیں تو وہ آسانی کے ساتھ اس پر کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے. بہت ہی زبردست یہ والا جو کام ہے نا اے آئی والا, یہ آپ لوگوں نے کیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے کام میں برکت عطا فرمائے. زاہد بھائی سیشن ہم اینڈ کی طرف جا رہے ہیں. اتنے سارے سورسز ریسورسز کی ضرورت ہوتی ہے, ظاہر ہے اتنی بڑی چیز بنانے کے لیے, تو لمیٹڈ وسائل کے ساتھ کس طرح یہ کیا تھا, تھوڑا سا اس کے بارے میں اگر آپ بتا سکیں تو بتائیے گا. اور پاکستان سے, کیونکہ آپ یہاں رہتے ہیں, آپ نے اس ملک کا نام روشن کرنے کے لیے بھی بہت ساری چیزیں کی ہیں, اور آپ آف کورس آپ جو ہے پاکستان کا فخر ہے ماشاءاللہ سے, تو یہاں کے کتنے لوگوں نے سپورٹ کیا, ان میں علماء کرام کتنے شامل تھے,
حکومت کا کچھ حصہ رہا یا نہیں؟ تھوڑا سا ان چیزوں کے بارے میں. اچھا دیکھیں، علماء تو ہمیشہ ہی بڑے پیٹھ تھپتھپانے والے، محبت کرنے والے اور ہمیشہ انکریج کرنے والے ملے الحمدللہ. ٹھیک ہے. گورنمنٹ سپورٹ کوئی نہیں تھی اور ہمیں جانا بھی نہیں تھا اس طرف، کوئی گورنمنٹ سپورٹ کوئی بھی نہیں تھی. جو کچھ لوگوں سے ان سے ملا تو ان سب نے پیٹھ تھپتھپا دی، ہاں بہت اچھا ہے، ویل ڈن، شاباش، یہ کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، لیکن باہر نکلنے کے بعد کوئی پوچھتا بھی نہیں تھا. یہ سمپل سی لاجک تھی. ایک بہت بڑی شخصیت سے جب میں ملا تھا، گورنر تھے، اب کس صوبے کے تھے وہ میں نہیں بتا رہا آپ کو. میں جب ان سے ملا، ان سے بات چیت ہوئی، میں نے ان سے کہا جی، تو انہوں نے کہا جی یہ بھی کرنا چاہیے، یہ بھی کرنا چاہیے، یہ بھی کرتے ہیں. میں نے کہا جی اس کے بعد میں کانٹیکٹ کیسے کروں گا، آپ تو میرے ہاتھ میں نہیں آئیں گے. انہوں نے کہا جی میں ایک اور کانٹیکٹ پرسن دے دیتا ہوں. انہوں نے جناب باہر جب نکلا تو وہ کانٹیکٹ پرسن جو صاحب تھے وہ میرے ساتھ کھڑے ہوئے. میں نے ان کو کہا جی، بولیں گے ہاں بس وہ گورنر صاحب نے کہا یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، فلاں کرنا ہے. میں نے کہا آپ مجھے نمبر دے دیں اپنا. انہوں نے نمبر دیا، ایک چھوٹا سا پیپر نکالا، اس پیپر کے اوپر لکھا کہ کیا کیا کام کرنے، گورنر صاحب نے کیا کیا انسٹرکشنز دیے اور ہم نے کیا کیا کام کرنا ہے، کس یونیورسٹی میں آپ کو ملوانا ہے، کس جگہ پروگرام کروانا ہے، کس سے بات کرنی ہے، کریکولم کا حصہ کیسے بنا، یہ ساری باتیں اس نے ایک چھوٹے سے پیپر پہ لکھی. اور یہ جا اور وہ جا، مجھے اندازہ ہو گیا کہ گورنر صاحب کے الفاظوں کی کیا ویلیو تھی ان کی نظر میں. اور اس کے بعد آج اس بات کو میرے خیال سے 3 سال ہو چکے، پلٹ کر کبھی بھی ہم نے تو بہت فون کال کیے ان کو، پلٹ کے کوئی جواب بھی نہیں ملتا. گورنمنٹ کے لیول پہ تو کوئی سپورٹ نہیں تھی. لیکن بہرحال اسٹام 360 کے اب کوئی 29 لوگ ہیں جو کہ کام کرتے ہیں الحمدللہ. اب ہر مہینے ہم تقریباً اس پہ کوئی 4 ملین روپیز یعنی 40 لاکھ سے زیادہ اماؤنٹ، جو یہ آڈیو آپ نے بھی سنی نا فری میں، ہم اس کے پیسے دیتے ہیں. امیزون کے سرور ہیں، گوگل کی APIs ہیں، ہم استعمال کرتے ہیں، پیسے دیتے ہیں. تو یہ اس کے جو ہم پیسے دیتے ہیں تو یہ پیسے اب ہم کہاں سے پورا کرتے ہیں؟ ایڈورٹائزمنٹ سے کچھ پیسے ہمیں ملتے ہیں، کچھ ان ایپ پرچیزز سے لیتے ہیں، اور کچھ ہمارے دوست احباب ہیں جو اس پہ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں. اور اسٹام 360 کو اس طریقے سے ہم لوگ رن کرتے ہیں. ایڈورٹائزمنٹ بھی اس لیے آتی ہے تاکہ لوگ یہ سوچیں کہ یار ایڈورٹائزمنٹ آتی ہے تو بھائی اگر ایڈورٹائزمنٹ آپ کو بری لگ رہی ہے تو 110 روپے دینے مہینے کے، 110 روپے. میں اور آپ جو بال کٹواتے ہیں نا وہ بھی 110 روپے سے زیادہ کے ہوتے ہیں ایک مہینے کے. تو خود سوچئے 110 روپے کیا میٹر کرتا ہے. 110 روپے اگر ہم دے دیں گے ہمارے پاس سے ایڈ بھی ریموو ہو جائیں گے اور اسٹام 360 کو سپورٹ بھی ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو یہ ہم کام. ناظرین، یہ جو 110 روپے والی چیز زاہد بھائی نے کہی ہے، میں آج بینگ این اینکر اس پروگرام کا جو ہوسٹ کر رہا ہوں، تو میں زاہد بھائی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں تو آج انشاءاللہ، آج یا کل انشاءاللہ یہ کام کر لوں گا. آپ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ یہ بہت بڑا کام ماشاءاللہ سے یہ کر رہے ہیں. تو ہماری گورنمنٹ تو سپورٹ نہیں کرتی ہے اور نہیں کر رہی، اور شاید آگے بھی جو ہے وہ کوئی چانسز اس طرح کے نظر نہیں آ رہے ہیں، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کچھ اچھے حکمران ہمارے ملک میں آ جائیں تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ ان کے کاز کو بھی سپورٹ کریں گے اور بھی بہت ساری چیزیں انشاءاللہ اس ملک میں اچھی ہو جائیں گی. لیکن آپ ہمارے ملک کے عوام، زاہد بھائی، ہمارے لوگ جو ہے بہت زیادہ دل کھول کر عطیات بھی دیتے ہیں، دل کھول کر امداد بھی کرتے ہیں. سیلاب آیا ہم نے تب بھی دیکھا، زلزلے آئے اس ملک میں ہم نے تب بھی دیکھا، کووڈ میں ہم نے دیکھا لوگوں کے کاروبار نہیں تھے لیکن بڑھ چڑھ کے جو ہے وہ اس طرح کے کار خیر جو ہے وہ ان میں حصہ لیتے ہیں. اس اتنے بڑے کاز کو جو ہے ضرور سپورٹ کیجیے، یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے. زاہد بھائی بہت بہت شکریہ آپ کی آمد کا. ہمارے ناظرین کے لیے اگر کوئی پیغام، آپ خاص طور سے کوئی پیغام دینا چاہیں تو؟ بس پیغام یہی ہے کہ قرآن و حدیث کے ساتھ اپنا رشتہ بنا کر رکھیے، اسلام 360 سے جڑ کر رکھیے. اور اسلام 360 اگر آپ ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں تو آئی فون کے یوزر ایپ سٹور پہ جا کر لکھیں اسلام 360، اپلیکیشن بالکل فری ہے، وہ آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں. اور اینڈرائڈ فون کے یوزر پلے اسٹور پہ جا کے لکھیں اسلام 360، اپلیکیشن بالکل فری ہے، اس کو فری ڈاؤن لوڈ. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ زاہد بھائی، آپ نے ہمیں عزت بخشی، ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے. اٹس این آنر ٹو ہیو یو آن دا شو. تھینک یو سو مچ ونس اگین. اور ناظرین، آپ سے اجازت چاہیں گے، انشاءاللہ بہت جلد آپ سے کسی اور پروگرام میں، کسی اور دن، کسی اور نئے مہمان کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اسلام 360 کے حوالے سے جو میں نے آپ سے ایک ریکویسٹ کی ہے کہ وہ جو سبسکرپشن ہے 110 روپے مہینے کی، وہ ضرور کیجیے. اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا. بہت ساری ہم نے اس میں اہم باتیں کی ہیں. زاہد بھائی نے بہت ساری اپنی زندگی کے حوالے سے، بہت سارے قیمتی لمحات ان کی زندگی کے، بہت ساری موٹیویشنل کے حوالے سے بہت ساری چیزیں شیئر کی ہیں. ان کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.